Assalamu alaikum. I hope everybody is fine. Uh, my name is Adnan Ali Faruqi, and I'm a guest speaker today. I must thank Ma'am Madhumala and AIMS for inviting me to communicate with you on a very, very important topic. आपकी screens में नज़र आ रहा होगा, national power and elements of national power. So let's see what national power means and how it contributes in the understanding of international politics and the international system. Before we begin, मुझे मौला अली करमल्ला वजह का एक कॉल याद आ रहा है जो कि इससे रिलेटेड है, और वो ये है कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग ताकत के पीछे क्यों भागते हैं जबकि दुनिया के ज़्यादातर काम अच्छे अखलाक और मोहब्बत से हो सकते हैं। बदकिस्मती से हम एक लेस देन आइडियल वर्ल्ड में रहते हैं जहां कानून नहीं है, और ऐसे सिस्टम को हम एनार्किक ऑर्डर भी कहते हैं। एनार्किक ऑर्डर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, रियलिज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इस दुनिया और इस दुनिया में चलने वाले मामलात को डिस्क्राइब करता है, इंटरनेशनल सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। एंड एनार्किक ऑर्डर इज बेसिकली द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थियरी ऑफ रियलिज्म। अगेन, रियलिज्म भी सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू पावर को ही देता है, यानी कि ताकत को देता है। इस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा कि रियलिज्म ताकत को क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझता है और लिबरलिज्म इसकी कैसे नफी करता है। आई होप आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन ये बात अपनी जगह अहम है कि ताकत यानी कि पावर का नेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और इसी रोल को हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर की डेफिनेशंस क्या हैं और कुछ की कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करते हैं। मॉर्गनथाउ, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और वेल नोन स्कॉलर है आईआर का, वो पावर के बारे कहता है दैट अ मैन्स एबिलिटी ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन, इंसान दूसरे इंसान के दिमाग और एक्शंस को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब ताकत है। ऑब्वियसली जब हम उसको स्टेट और इंटरनेशनल रिलेशंस के जुमरे में देखते हैं तो मायने तो वही रहती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, और इसीलिए हमने एक दूसरी डेफिनेशन का भी इस्तेमाल किया है, स्क्वार्ज़नबर्गर, जो कि एक और बहुत इम्पोर्टेंट स्कॉलर है। वो ये कहता है दैट पावर इज द कैपेसिटी टू इम्पोज वंस विल ऑन अदर्स by reliance on effective sanctions in case of non-compliance। important definition है और इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रेक करके भी देखते हैं। पावर इज द कैपेसिटी, पावर एक कोई भी काम करने की कैपेसिटी को कहते हैं। वो कैपेसिटी क्या करता है? टू इम्पोज वंस विल ऑन अनदर, अपनी ख्वाहिश को किसी और के ऊपर मुसल्लत करवाता है। इम्पोज का मतलब मुसल्लत करवाना। अच्छा जी, किस तरह कराता है? ये हमें तीसरे पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन में नजर आता है। बाय रिलायंस ऑन इफेक्टिव सैंक्शंस, वो रिलाई करता है, यानी कि पावर रिलाई करता है इफेक्टिव सैंक्शंस के ऊपर, यानी कि वो कुछ ऐसी चीजें करता है, कुछ ऐसे हरकत करता है जिसकी वजह से जिसके ऊपर पावर एक्सरसाइज हो रही होती है वो बात मानने पे मजबूर हो जाता है।
यहाँ सैंक्शंस का मतलब आप ये ना समझिएगा कि इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं. सैंक्शंस एक बहुत ब्रॉड लफ्ज है. इसका मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हो सकता है, इसका मतलब थ्रेट भी हो सकता है, इसका मतलब मिलिट्री सैंक्शंस भी हो सकता है. सैंक्शन का मतलब होता है दबाव, यानी कि ताकत दबाव के जरिए ही चलती है. और अगर नॉन कंप्लायंस का मतलब है बात ना मानने की सूरत में. तो अगर कोई शख्स या कोई स्टेट दूसरे स्टेट की बात ना मान रहा हो तो वो ताकत के जरिए अपनी बात इम्पोज करवाता है या मनवाता है और उसके ऊपर सैंक्शंस लगाता है, यानी कि दबाव देता है उसको. और यही ताकत की डेफिनेशन है. एक और बात जो ताकत के बारे में अक्सर की जाती है कि क्या ताकत मोरल है, इखलाकी है या गैर इखलाकी है. तो बेसिकली ताकत ना इखलाकी है ना गैर इखलाकी है, ना गुड है ना इविल है. इट इज न्यूट्रल. व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डू विद पावर, नंबर वन, व्हेन यू हैव पावर, एंड नंबर टू, व्हाट यू डू टू अटेन दैट पावर. पावर या ताकत के हसूल के लिए आपने क्या किया, वो रास्ता कैसा था. और दूसरी बात ये कि आपने उस ताकत के हसूल के बाद क्या किया. ये इविल एंड गुड और मोरल डिबेट हो सकती है, लेकिन ताकत बजाते खुद इन इटसेल्फ इज अ न्यूट्रल एंटिटी. अब हम देखते हैं कि चूंकि ताकत का हम कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो हमें ऑब्वियसली उसको सियासत के साथ जोड़ना पड़ेगा. सो आइए देखते हैं. Political power is a psychological relationship between those who exercise it and those over whom it is exercised. यानी कि सियासी ताकत एक नफ्सियाती रिश्ता है दो लोगों या दो स्टेट्स के बीच में. वो दो लोग या दो स्टेट्स कौन हो सकते हैं? एक वो जो कि उस ताकत का इस्तेमाल कर रहा हो, और दूसरा वो जिसके ऊपर वो ताकत इस्तेमाल की जा रही हो. So here we see that political power is also a kind of relationship between two people or two states. और ये दोनों जुदा भी नहीं है, क्योंकि आखिरकार रियासत के जो लीडर्स होते हैं वो इंसान ही होते हैं, और इंसान रियासत से जुदा नहीं है. अब जबकि हम सियासत और ताकत को जोड़ के देख चुके हैं, हम बात करते हैं नेशनल पावर की, यानी कि कौमी ताकत. अक्सर आपने ये लफ्ज सुना होगा और आपको आई एम श्योर इसका कुछ ना कुछ अंदाजा भी होगा. यही आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे. सो नेशनल पावर इज द सम ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स that is possessed by a nation or nation states, which give them an edge in the international system over other states and grants them bargaining chips in international politics. इसका मतलब ये है कि कौमी ताकत किसी एक चीज का नाम नहीं है, बल्कि कुछ चीजों का साथ मिल के कॉन्ग्लोमरेट है. कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये है कि कुछ चीजें जब साथ मिल जाती हैं और उसका असर दिखने को मिलता है, एक खास असर, तभी उसको नेशनल पावर तसव्वुर किया जाता है. और ये ताकत जो है नेशंस के पास भी होती है, कौमों के पास भी, और नेशन स्टेट्स के पास भी होती है, और उसकी वजह से वो इंटरनेशनल सिस्टम में एक खास मकाम या तो रखते हैं या तो खो देते हैं. और इंटरनेशनल सिस्टम में रहते हुए ताकत का इस्तेमाल किया जाता है अपने इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए, अपने मफादात को महफूज करने के लिए, और लिहाजा ये बार्गेनिंग चिप्स होते हैं. मीनिंग टू से ये नेगोशिएट करने के लिए, जाहिर सी बात है अगर आप एक ताकतवर पोजीशन में हैं तो आप नेगोशिएट या बार्गेन भी ताकतवर तरीके से अपने मफादात के लिए कर सकेंगे. So national power is very important if you want to pursue your goals and if you want to pursue your national interests. And every nation and every state has national interests. They can be security related, they can be economic related, they can be society related, they can be many other different specific or general interests.
نیشنل پاور جو ہے لہٰذا ایک ایبلٹی ہے، ایک خصوصیت ہے کس چیز کو، ریاستوں کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ آپ ایک ریاست کے اوپر دھونس جما سکیں، اس کے اوپر دباؤ ڈال سکیں تاکہ وہ آپ کی بات پوری کر سکے۔ اس کا ایک بہترین اگزامپل یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر 9/11 جب ہوا تو ایک بڑا فیمس جملہ کہا، اور وہ یہ تھا، یو آر آئیدر ود اس اور اگینسٹ اس۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان سے کہا کہ یا تو تم ہمارے ساتھ ہو اس معاملے میں یا تو تم ہمارے اگینسٹ ہو، بولو کیا کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پاکستان جیسا ملک وہ چاہے بھی تو اپنی منمانی نہیں کر سکتا تھا، اور افغانستان میں نیٹو فورسز اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورسز کا اس کو ساتھ دینا پڑا۔ اس کو ہم اور بھی تھوڑا دیکھ لیں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور وہ دب گیا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پاور مختلف قسم کی ہوتی ہے اور کس طرح وہ انٹر پلے کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا نیوکلیئر پاور ہونا بھی کوئی خاص بات نہیں رہتا، اور کبھی کبھار آپ کا نیوکلیئر پاور نہ ہونے کے باوجود بھی آپ بہت طاقت کا ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ یہی چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ بہرحال دی الٹیمیٹ ایم آف انٹرنیشنل پالیٹکس از ٹو گین نیشنل پاور۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جو بین الاقوامی سیاست میں ریاستیں حصہ لے رہی ہوتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بین الاقوامی سیاست کے ذریعے اپنی قومی طاقت کو بڑھا سکیں۔ یہ بھی ایک طاقت کے حصول کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک انارکک آرڈر میں جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا، طاقت یا طاقت کے حصول سب سے امپورٹنٹ گول ہوتا ہے، اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل سسٹم کو بھی کنٹرول کر رہی ہے، اسٹیٹس کے بیہیویئر کو بھی کنٹرول کر رہی ہے، چاہے وہ ٹریڈ میں ہو، چاہے وہ اکنامکس میں ہو، چاہے وہ کنٹرول اوور ریسورسز لائک آئل اینڈ منرلز ہوں، ہر چیز میں طاقت اور پاور کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ So next we will discuss the domains and range of national power۔ آسان کانسیپٹس ہیں یہ، لیکن بہرحال امپورٹنٹ ہیں ہماری گفتگو کو آگے لے جانے کے لیے۔ ڈومینز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس سے یہ ڈومین آف نیشنل پاور کلیئر ہو جاتا ہے۔ ڈومین کا مطلب ہے احاطہ، ایریا۔ تو ڈومین کا مطلب پاور کے زمرے میں یا کانٹیکس میں یہ آتا ہے کہ پاور کس کے اوپر ایکسرسائز کی جاتی ہے، کس کے اوپر دھونس جمایا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے لوگوں کے اوپر، علاقے کے اوپر اور پیسے کے اوپر۔ اب پیسہ اور علاقہ اور لوگ، ان تین چیزوں کے اوپر بنیادی طور پہ طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے اوپر طاقت کا استعمال جب کرتے ہیں تو جنگیں بھی برپا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ٹیریٹری کا استعمال کرنے کے لیے جیسے کہ کوئی امپورٹنٹ ٹیریٹری ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک بڑی طاقت دھاوا بول دیتی ہے۔ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 اور کرنٹ سیناریو میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیریا میں جو جنگ ہو رہی ہے یا ایران کے اوپر جو دھونس جمائی جا رہی ہے، عراق یا افغانستان، یہ سارے معاملات بیسکلی پاور سے لنکڈ ہیں، اور امریکہ کبھی کبھار اپنی طاقت کا ناجائز استعمال بھی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی نیشنل پاور بڑھانا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈومین دو قسم کی ہوتی ہیں، انٹرنل ڈومین اور ایکسٹرنل ڈومین۔ ایک ملک جو اپنی ٹیریٹری اور اپنی باؤنڈری کے اندر اپنے لوگوں کے اوپر جو طاقت کا استعمال کرتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرنل، اور جو طاقت کا استعمال اپنی باؤنڈری سے باہر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل۔ یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں پہ کیوں طاقت کا استعمال کیا جائے، کرنا پڑتا ہے۔ رعایا جو ہے وہ بہت سے مختلف کاموں میں انوالوڈ ہوتی ہے جو کہ اللیگل بھی ہوتی ہیں، امورل بھی ہوتی ہیں، اور جب آپ قانون لاگو کرتے ہیں ایک ملک کے اندر تو بہرحال اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے آپ کو طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ بل نہیں دیں گے تو آپ کی بجلی کٹ جائے گی، ایک طرح کا سینکشن لگ جائے گا آپ کے اوپر۔ اگر آپ سگنل توڑیں گے تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گا۔ اگر آپ اس سے زیادہ کوئی اور سیریس کرائم کریں گے تو اس سے زیادہ طاقت کا استعمال رعایا پہ کیا جائے گا۔
اور یہ انٹرنل سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. لہٰذا ریاست اور اس کی عوام کے درمیان یہ کانٹریکٹ یا اگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ریاست کی قانون کی پاسداری کریں گے, اور اگر نہ کریں تو ریاست ان ایلیمنٹس کو یا ان شرارتی لوگوں کو پنش بھی کر سکتا ہے تھرو فورس. اسی طرح ایکسٹرنل ڈومینز میں یہ آتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر ملک کے کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں, اور وہ ان دشمنوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, ان سے لڑنے کے لیے کبھی جنگیں کرتا ہے, کبھی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کا استعمال کرتا ہے, کبھی اپنے فورن آفس کو استعمال کر کے ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ساری جنگیں اس کو اپنے بارڈر سے باہر لڑنی پڑتی ہیں. ٹریڈ کے ذریعے بھی ایکسٹرنل ڈومینز آف پاور کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ جب ٹریڈ کرتے ہیں کسی عالمی منڈی پہ جا کے, انٹرنیشنل ٹریڈ میں آپ اور انٹرنیشنل مارکیٹس کا آپ حصہ بنتے ہیں, سو اٹ از بیسکلی اے کائنڈ آف ایکسرسائزنگ یور پاور ان دی ایکسٹرنل ڈومینز. دوسری بات جو یہاں ہے وہ ہے رینج آف پاور. رینج بھی انٹرنل اور ایکسٹرنل رینج کے زمرے میں پڑی جاتی ہے. جب پاور جو اگر آپ کی طاقت جو استعمال ہو رہی ہے, آپ کی طاقت کی ایک رینج ہوتی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ایک گولی مارتے ہیں تو اس کی ایک رینج ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک گولی 600 میٹر کے بعد جا کے گر جاتی ہے, وہ اپنے ہدف کو نہیں گرا سکتی, وہ خود ناکارہ ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کی گاڑی ہے, آپ پیٹرول ڈالتے ہیں اس کے اوپر, تو 1 کلومیٹر میں ایک خاص رینج تک وہ جا سکتی ہے, یعنی کہ وہ جو فیول آپ نے ڈالا اس کی پاور ایک خاص رینج تک ہے. لیٹ سے 1 لیٹر میں آپ کی رینج ہوتی ہے 12 کلومیٹر. بالکل اسی طرح پاور کی بھی رینج ہوتی ہے. پاور ایک حد تک کام کر سکتا ہے, اور کبھی کبھار پاور جو ہے ایک اسٹیٹ کی وہ اندرون ملک کے اندرون معاملات کو ہی حل کر سکتی ہے, اور ایکسٹرنل پاور اس کی ہوتی ہی نہیں ہے. نہ وہ ڈپلومیٹکلی ایکٹیو ہوتا ہے, نہ وہ ٹریڈ کے میدان میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی کوئی رسائی ہوتی ہے. اس کے پاس کوئی ایسے گڈز اور سروسز ہی نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ اپنی ایکسٹرنل رینج آف پاور ایکسرسائز کر سکے. اس کے کچھ اس کے پاس ایسے ویپنز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ اپنے بین الاقوامی دشمنوں کا مقابلہ کر سکے. اس میں آپ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کا بھی تصور لا سکتے ہیں, ایسے جیٹس طیاروں کا بھی جو کہ لانگ رینج بامبنگ کر سکتے ہیں. اس کی ایک بہت اچھی مثال یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنی ایکسٹرنل پاور ہے کہ اس نے عراق اور سیریا دونوں کے نیوکلیئر ری ایکٹرز کو تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس اتنی ایکسٹرنل رینج ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کے جنگ مسلط کر سکتا ہے. اچھا جی, ایلیمنٹس آف پاور ہمارا بہت اہم اور پروبیبلی یہ آج کے ٹاپک کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یا ایسپیکٹ ہے. اچھا جی, یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ایک قومی طاقت جو ہے کسی بھی ملک کی, وہ بہت ساری چیزوں سے مل کے قومی طاقت بنتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان ہے, اس کی عقل, اس کی عقل, اس کی ہمت جو کہ اس کے دل سے نکلتی ہے, اس کی عقل جو کہ اس کی دماغ سے نکلتی ہے, اس کے ارادہ, اس کا زور بازو جو کہ اس کے جسم کی طاقت ہے, اس کے رشتہ دار, اس کے گھر والے, اس کے ویل وشرز, وہ کتنا پڑھا لکھا ہے, یہ ساری چیزیں مل کے ایک انسان کو طاقتور بناتی ہیں. یہاں تک کہ وہ کتنا خوبصورت ہے, یہ بھی ایک طاقت ہوتی ہے. لہذا نیشن سٹیٹس کی بھی نیشنل پاور میجر کرنے کے لیے بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اور یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں. So therefore national power is made up of different things, and all states do not possess all elements of power. بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان کے پاس ساری طاقتیں نہیں ہوتی, کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے, کسی کے پاس شہرت ہوتی ہے, کسی کے پاس علم ہوتا ہے, کسی کے پاس جسمانی طاقت ہوتی ہے, کسی کے پاس قبیلے کی طاقت ہوتی ہے, رشتہ داروں کی طاقت ہوتی ہے.
नेटवर्किंग उसकी बहुत स्ट्रांग होती है. बहरहाल किसी भी किस्म की ताकत से वो फायदा उठाता है. बिल्कुल उसी तरह स्टेट्स के पास कोई दुनिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसके पास हर किस्म की ताकत हो. कोई मिलिट्री पावर है, कोई इकोनॉमिक पावर है. जैसे जापान मिलिट्री पावर नहीं है लेकिन इकोनॉमिक पावर है, और लिहाजा हम देखते हैं कि वो अपनी इकोनॉमिक पावर की वजह से एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है. कोई मुल्क, कुछ मुल्क होते हैं जिनके पास लोगों की ताकत होती है, उनके लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उनके लोग बड़े मुनज़्ज़म होते हैं, और लिहाजा वो एक ताकत बन जाती है. एक ताकत, एक तरह की ताकत दूसरे तरह की ताकत को सपोर्ट करती है, और इसी चीज को द काइंड ऑफ पावर दैट यू हैव और पोजेस इन अ स्टेट इज नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ पावर. इसकी कुछ जो है वो मिसाल अगर हम देखें तो एक मुल्क या एक स्टेट की जियोग्राफिकल लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, या उसके पास कितने नेचुरल रिसोर्सेज या मादनियात है. सऊदी अरेबिया के जिक्र करते हैं तो उसके पास कोई और ताकत नहीं है, कोई और ताकत नहीं है सिवाय इसके कि उसके पास तेल है, एक नेचुरल रिसोर्स, जिसकी वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है पूरी दुनिया में और मुस्लिम उम्मा में. अगर आज उसके पास से ये ताकत निकल जाए तो सऊदी अरेबिया की कोई अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि ना वो इतने पढ़े लिखे हैं, ना वो कोई और चीज बनाते हैं, ना वो उनको डिप्लोमेसी करने का कुछ ढंग या तरीका है, और वो सिर्फ पैसे के जोर में ही कुछ भी करते हैं तो करते हैं. ना वो मिलिट्री पावर है, उनके पास वाहिद एक पावर है नेचुरल रिसोर्स की, वो भी तेल की. अगर वो उनसे चली गई तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा. खैर, ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि आप समझ सकें कि कोई एक एलिमेंट ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, और एंड ऑल्सो अ मिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर्स कैन गिव यू नेशनल पावर. टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पावर है. जिस मुल्क के पास भी टेक्नोलॉजी होगी, जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा. आज अगर अमेरिका या इंग्लैंड या जर्मनी या फ्रांस या जापान या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, ये वो मुल्क हैं जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क तस्वुर किए जाते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी की ताकत है. और टेक्नोलॉजी एक और चीज से आती है, नॉलेज एंड एजुकेशन. देयरफॉर नॉलेज एंड एजुकेशन आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ पावर. हम इनको आगे डिस्कस करेंगे. एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने की वो ये है कि चाहे आपके पास जितनी भी ताकत हो, अगर आपने उन एलिमेंट्स ऑफ पावर को मैनेज नहीं किया सही से, तो आप वीक ही रहेंगे, पावरफुल नहीं हो सकेंगे. लिहाजा द मैनेजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ पावर इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, एंड इट डिटरमिन्स वेदर अ स्टेट विल बी पावरफुल और वीक. अगर आपके पास इल्म की बहुत ताकत है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते, जिस्मानी ताकत बहुत है, इस्तेमाल नहीं करते, पैसे की ताकत बहुत है लेकिन आप ज़ाया करते हैं, तो आप ताकतवर नहीं होंगे, आप लामुहाला कमजोर ही हो जाएंगे. सो द मोर एलिमेंट्स ऑफ पावर अ नेशन स्टेट हैज और अटेन्स एंड मैनेजेस, यानी कि या तो उसके पास वो ताकत एक मुल्क के पास होनी चाहिए, या उसने हासिल कर ली हो, या वो मैनेज करता हो, यही दरअसल नेशनल पावर को इंक्रीज करती है. अब जबकि हम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को थोड़ा समझ चुके हैं, तो हम इसको और डिटेल में जाते हैं. बुनियादी बात यह है that the elements of national power can be broken down or classified into tangible elements of power and intangible or non-tangible elements of power. Tangible and non-tangible elements of power क्या होती हैं, आइए देखते हैं. टैंजिबल एलिमेंट्स ऑफ पावर समझने से पहले अगर हम ये लफ्ज समझ जाएं टैंजिबल क्या होता है, तो हमें टैंजिबल एलिमेंट्स ऑफ पावर भी समझ आ जाएगा. टैंजिबल का मतलब वो होता है जो कि छुई जा सके, कोई भी ऐसी चीज जो कि छुई जा सके, देखी जा सके, आसानी से महसूस की जा सके, उसके असरात नजर आते हों, इन सारी चीजों को टैंजिबल थिंग्स कहते हैं. जैसे गाड़ी आपकी टैंजिबल थिंग है, जैसे आपके घर में जो किताबें आपकी पड़ी हुई हैं वो टैंजिबल थिंग्स हैं. इसी तरह आपके बैंक में जो पैसा है वो भी टैंजिबल है. हर वो चीज जो कि नजर आती हो वो टैंजिबल एलिमेंट्स ऑफ पावर कहलाती है.
Now, the important thing to understand is that what are the tangible elements of power when you talk about states. सबसे पहली tangible element of power, territory. एक मुल्क की जो बाउंड्रीज हैं वो भी tangible elements of power है. बाउंड्री नजर आती है हर मुल्क की, उसके ऊपर फौजें भी खड़ी होती हैं, मैप्स में भी नजर आती है, और टेरिटरी एक tangible element of power है. ये दो स्कॉलर्स ने दिया था, एक का नाम था जॉन मैकेंडर और दूसरा का नाम था एल्फ्रेड महान. जॉन मैकेंडर ने ये बुनियादी तौर पे कहा था कि एक मुल्क की का जो लैंड मास है, यानी कि उसकी जो कॉन्टिनेंटल या जमीन है, वो असल उसकी ताकत होती है. अगर एक मुल्क साइज में छोटा है तो उसकी ताकत कम होगी, और अगर उसका साइज बड़ा है तो उसकी ताकत भी ज्यादा होगी. इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल हम जॉन मैकेंडर और अल्फ्रेड महान के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं. सो जॉन मैकेंडर ने कहा कि एक मुल्क की जितनी जितनी सरजमीन या जमीनी उसका जो रकबा है, उसका जो एरिया है, वो उसकी नेशनल पावर का एक बहुत बड़ा टेंजिबल एलिमेंट होता है. इसकी वजह ये है क्योंकि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काश्त कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगा सकता है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, और ये सारी की सारी चीज़ें टेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ पावर में ही आती हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे. अल्फ्रेड महान ने ये कहा कि ये इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि उसके पास समंदर कितने लगते हैं, क्या उसके पास सी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, और क्या वो सी पोर्ट्स इतने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में हैं जहां से ट्रेड हो सके, जहां से आलमी मंडी तक रसाई मिल सके. ये बात उसने इसलिए की क्योंकि अगर आप दुनिया में देखें तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं. लैंड लॉक्ड कंट्रीज का मुराद ये उनके पास समंदर नहीं है, और इस वजह से वो ट्रेड में पीछे रह जाते हैं. ये बात याद रखिए कि 90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड अकर्स थ्रू द सी एंड नॉट फ्रॉम द लैंड. लिहाजा आपके पास अगर सी पोर्ट्स हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सी पोर्ट से आप मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी अपनी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं. सी पोर्ट से आप अपनी ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकते हैं. अगर हम बात करें गवादर की, जो कि दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स इमर्ज कर रहा है, उससे that single seaport will contribute immensely to the national power of Pakistan. So you can see that seaports are very important. इसी तरह ईरान, इसके पास चाबहार है, बंदर अब्बास है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स. पूरा यूएई इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ सी पोर्ट्स हैं. इसी तरह इंडिया और श्रीलंका, इनके पास सी पोर्ट्स हैं. डिबूटी जो कि एक छोटा सा मुल्क है अफ्रीका में, उसकी इंपॉर्टेंस भी इसीलिए क्योंकि सी पोर्ट्स हैं. तो therefore sea ports are very important, and combined with the fact that how big you are on the world map in terms of area, in terms of size, all these things contribute together to determine how strongly your territory is contributing towards the element of power of your nation. एक और चीज जो कि नीचे लिखी हुई आप देख रहे होंगे, टोपोग्राफी. टोपोग्राफी बुनियादी तौर पे ये बताता है कि आपका जो मुल्क है उसमें कितने रेगिस्तान हैं, उसमें कितने रिवर्स हैं, पहाड़ कितने हैं, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, कितने एरियाज में आप काश्त कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन चीज़ों को टोपोग्राफी कहते हैं. टोपोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो ये पहाड़ी सिलसिलों पे मबनी है, और यहाँ से कोई फौज भी पाकिस्तान को अटैक नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है. लिहाजा पहाड़ी इलाका एक मुल्क की नेचुरल डिफेंस सिस्टम फॉर्म कर लेता है, उसका नेचुरल डिफाई मैकेनिज्म बन जाता है. इसलिए पहाड़ों का होना जरूरी है. अब अगर एक रेगिस्तान हो बहुत बड़ा, जैसे कि गोबी डेजर्ट है और चाइना में है, इतना बड़ा डेजर्ट है कि उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, और वहाँ जंग लड़ना बहुत मुश्किल है. इसी तरह डेजर्ट्स के अंदर बहुत सारे मादनियात भी पाए जाते हैं. साथ ही साथ अगर आपके पास दरियाएं हैं, जिसका मतलब ये है कि आप एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कर सकेंगे. अगर आपके पास फॉरेस्ट हैं तो उससे आप लकड़ी और दीगर और मसनूआत हासिल कर सकेंगे. सो टोपोग्राफी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी.
اسی طرح نیچرل ریسورسز ایک آسان پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے تیل، سونا، تانبا، اس کے علاوہ اور دیگر مصنوعات، معدنیات، جس میں سیلینیم آتا ہے، جس میں سلیکا آتا ہے، کچھ ایسی ویلیویبل کموڈیٹیز ہوتی ہیں، کچھ ایسی مہنگی اشیاء ہوتی ہیں جو کہ جن کی مانگ پورے انٹرنیشنل کموڈیٹیز مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جس کے پاس بھی یہ معدنیات ہوتی ہیں وہ پھر طاقتور بن جاتا ہے، جیسے کہ سعودی عربیہ کا تصور تھا ہم نے لیا. اسی طرح ایران، ایون دو اس کے اوپر اتنے سینکشنز ہیں، وہ سروائیو کر رہا ہے کیونکہ اٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز آف دا ورلڈ. اسی طرح پاکستان کے پاس گولڈ، کاپر، سلیکا اور دیگر معدنیات ہیں، لیکن چونکہ پاکستان ان ایلیمنٹس آف پاور کو مینج نہیں کر پا رہا، سوئی گیس اندر ویری امپورٹنٹ نیچرل ریسورس مینج نہیں کر پاتے، اس لیے ہم معذرت کے ساتھ لونز بھی لیتے ہیں اور کشکول لے کے بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھرتے رہتے ہیں. یہ وہی مثال ہے، گھر میں کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد ہے لیکن آپ کو مینج نہیں کرنی آ رہی اور آپ زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہیں لوگوں سے. بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن اس چیز کے ڈائنامکس کو سمجھنے کہ چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک یا کوئی اور ملک کیوں کمزور ہو جاتا ہے یا کیوں طاقتور ہو جاتا ہے. یہی ہماری ڈبیٹ ہے. The next thing is industrial capacity. ایک ملک کیا کیا بنا سکتا ہے، کس کس چیزوں کی فیکٹریز ہیں، اور obviously اس کی وجہ سے وہ اکنامک پاور بن جاتا ہے. The products that you make, the products that you can make, you can sell in the international market and therefore gain foreign exchange, جس کو آپ عموماً کہتے ہیں بھائی ڈالروں میں کمانا. ظاہر سی بات ہے چاہے وہ ایک انڈیویجول ہو یا وہ اسٹیٹ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ فورن کرنسی میں کمائے، فورن مارکیٹس میں جا کے کام کرے، اپنی سروسز دے یا کوئی اشیاء بیچے. تو ایک کنٹری جو کہ بہت کچھ بناتی ہے جیسے کہ چائنا، دنیا کی کوئی ایسی شاید ہی چیز ہوگی جو کہ اب چائنا نہیں بناتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا کی انڈسٹریل کیپیسٹی کی وجہ سے وہ ایک بہت طاقتور ملک بن گیا ہے. حالانکہ چائنا کے پاس نیچرل ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس انڈسٹریل کیپیسٹی تھرو نالج، تھرو ایجوکیشن آ گئی ہے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ کچھ اتنی امپورٹنٹ چیزیں بناتی ہیں جو کہ کوئی اور نہیں بناتا. مثال کے طور پہ کمپیوٹرز، امپورٹنٹ کمپیوٹنگ چپس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریلیٹڈ چیزیں، اس کے علاوہ سافٹ ویئرز، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انڈسٹریل کیپیسٹی میں ہی آتی ہیں. اسی طرح گاڑیاں، اسی طرح جہاز، اسی طرح اور مختلف دیگر مشینری، obviously ان کی مانگ ہوتی ہے، اور آپ جب ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی نیشنل پاور میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ایگریکلچر کیپیسٹی، ایک ملک کتنا خود کفیل ہے اپنا کھانا اگانے میں. اگر ایک کھانا فوڈ وائز سیکیور ہے، اگر ایک اسٹیٹ فوڈ وائز سیکیور ہے، فوڈ سیکیورٹی اس نے مینٹین کی بھی ہے، تو وہ ایک طاقتور ملک تصور کیا جاتا ہے. یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک زمانے میں انگلینڈ جبکہ وہ سپر پاور تھا تو وہ کمزور ہونے کی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنا سارا کا سارا کھانا خود نہیں اگاتا تھا، اور وہ امریکن امپورٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ تھا کہ وہ امریکہ سے پٹیٹوز اور کارن اور دیگر اشیاء منگوائے. اور کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے وہ نہیں منگوا سکا، اور اس کی وجہ سے اس کو ہیوج اکنامک لاسز برداشت کرنے پڑے. This was one of the contributing factors that led to the downfall of the British Empire. تو لہٰذا آپ کے پاس اسکلڈ لیبر ہونا چاہیے، میکنائزڈ فارمنگ ہونی چاہیے، اور امپورٹنٹ ریسرچ ہونی چاہیے ان دی فیلڈ آف ایگریکلچر، گڈ کوالٹی آف لینڈ، اویلیبلٹی آف واٹر، سوٹیبل ویدر کنڈیشنز، یہ ساری چیزیں آپ کے ایگریکلچرل کیپیسٹی کو انکریز کرتی ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایلیمنٹس آف پاور جو ہیں ان کے دے آر آل ڈپینڈنٹ اپون ادر ایلیمنٹس آف پاور. فار ایگزامپل، اگر آپ تیل بنانا، کھانے کا تیل بنانا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے آپ کو انڈسٹری لگانی پڑے گی. لیکن اس کھانے کے تیل بنانے کے لیے آپ کو سن فلاور اگانا پڑے گا. لہٰذا وی سی دیٹ اے لاٹ آف انڈسٹریل کیپیسٹی از لنکڈ ود ایگریکلچر کیپیسٹی. اگر آپ کو کپڑا بنانا ہے تو آپ کو بہترین کاٹن اگانا پڑے گا. اگر آپ کو ٹائر بنانے ہیں تو آپ کو بہترین ربڑ کے کاشت کرنی پڑے گی. اسی طرح لہٰذا آپ کی کوالٹی آف ییلڈ، جو کہ ایک نیچے لکھا ہے ایک پوائنٹ، کوالٹی آف اینڈ کوانٹٹی آف ییلڈ. اس کا مطلب ییلڈ کا مطلب ہے زرعی پیداوار. اگر آپ کی زرعی پیداوار بہترین کوالٹی کی ہے تو آپ بہترین چاول ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، آپ بہترین تیل بنا سکتے ہیں، آپ بہترین کپڑا بنا سکتے ہیں. بائی دا وے پاکستان کی کاٹن بہت بہترین ہے، بہت اچھی ہے. اس میں اور ریسرچ کی ضرورت ہے لیکن نہیں ہو پا رہی. لیکن بہرحال پاکستان از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ جینز مینوفیکچرر آف دا ورلڈ. جینز کا کپڑا ون آف دا بیسٹ پاکستان میں بنتا ہے. اسی طرح ایک زمانے میں ہم لیدر کی پروڈکٹس بھی بہت اچھی بناتے تھے، اب ہم اس میں پیچھے ہو گئے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر کیپیسٹی اور انڈسٹری کیپیسٹی جڑی ہوئی ہوتی ہے. ملٹری اسٹرینتھ، آپ کی فوج کتنی طاقتور ہے، آپ کی فوج کتنی طاقتور ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیا وہ نیوکلرائز ہے، کیا اس کے پاس بہترین قسم کے ٹینکس، فائٹر جیٹس ہیں یا نہیں ہے. ایک کمپیریزن یہاں پھر کرتا چلوں. عراق جو ہے وہ دنیا کی 4th لارجسٹ آرمی تھی اور خطے کی سب سے خطرناک فوج تھی. لیکن امریکہ نے جب اس کے اوپر دھاوا بولا تو امریکہ کا مقابلہ نہیں کر پائی. اسی طرح پاکستان ان 7 ملکوں میں آتا ہے جو کہ نیوکلیئر پاور ہے، اور پاکستان کی سالمیت اسی لیے برقرار ہے. اور سیریا اور عراق کا حال نہیں ہوا ہے، یوکرین کا جو حال ہوا پچھلے دنوں وہ نہیں ہوا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاورڈ کنٹری ہیں، اور دیگر ممالک جو کہ ہمارے ساتھ کچھ برے عزائم رکھتے ہیں وہ اس چیز سے خوف زدہ ہیں. دوسری آخری جو ایلیمنٹ آف ٹینجیبل پاور ہے وہ پاپولیشن ہے. آپ کی قوم کتنی منظم ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنی ڈسپلنڈ ہے، کتنی پیٹریوٹک ہے، کیا کیا سیکریفائسز دے سکتی ہے اپنے ملک و قوم کے لیے. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یوتھ ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یوتھ کے بارے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوتھ کبھی کبھار لائبلٹی بھی بن جاتی ہے. لائبلٹی اس لیے کیونکہ اگر یوتھ پڑھی لکھی نہیں ہے، بد نظم ہے، تو وہ لائبلٹی ہے، پاور نہیں ہے، اور کبھی بھی پاور نہیں بن سکتی. اور یہ بات میں بتاتا چلوں کہ یوتھ کی جو پاور ہے اٹ از پروبیبلی ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹینجیبل ایلیمنٹ آف پاور. کیونکہ ایسے دنیا میں بہت سے ملک ہیں جہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن یوتھ منظم تھی، تو انہوں نے جنگیں بھی لڑ لیں، انہوں نے پڑھ لکھ کے ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی، انہوں نے مینج بھی کیا اپنی چیزوں کو، اور وہ ایک طاقتور ملک بن گئے. اس کی ایک بہت اچھی مثال چائنا ہے، اس کی ایک بہت اچھی مثال جرمنی ہے. 2 ایسے ملک جو کہ بہت کمزور تھے لیکن انہوں نے اپنی پاپولیشن کو منظم کیا اور طاقت کے عروج پہ چلے گئے. اسی کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں انٹینجیبل ایلیمنٹس آف پاور. انٹینجیبل کا مطلب ٹینجیبل کا اپوزٹ ہے. ایسی چیزیں جو کہ شاید اتنی آسانی سے نظر نہیں آتی لیکن ان کا اثر محسوس کیا جا سکتا ہے. That is why intangible elements of power are complex in nature and difficult to understand. لیکن بہرحال ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ انٹینجیبل ایلیمنٹ آف پاور ہے ایک ملک کی لیڈرشپ. بہت ضروری ہے کہ ایک ملک کی لیڈرشپ کرپٹ نہ ہو، کیرزمیٹک ہو. کیرزمیٹک کا مطلب یہ ہے being charismatic means the power to influence masses through actions, through your personality, through the way you talk. اس کی ایک بہترین مثال جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ زیڈ بھٹو صاحب تھے، ایکسٹریملی کیرزمیٹک. اسی طرح خمینی صاحب، کیا بات ہے خمینی صاحب کی، وہ بولتے کم تھے لیکن ان کا ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا، بہت کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی وہ. اور انہوں نے اپنی پوری قوم کو کہاں لے گئے، کہاں ایک بد نظم قوم کو ایک منظم قوم بنا دیا، ایک طاقتور قوم بنا دیا. ان کے بارے میں جتنا بولا جائے کم ہے.
اسی طرح احمد نژاد, former president of Iran, extremely charismatic, extremely non-corrupt. اسی طرح اردوغان, extremely charismatic, extremely honest, extremely non-corrupt. یہ کنٹریز 10, 12, 15, 20 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. ملیشیا, ڈاکٹر مہاتر, محمد مہاتر, ایک امپورٹنٹ نان کرپٹ کیرزمیٹک لیڈر اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے نان ٹینجبل ایلیمنٹ آف پاور کے لیے, ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے. گورنمنٹ, ایک ویل مینج گورنمنٹ اور ایک اچھی بیوروکریسی, چھوٹی, ٹائٹ, زبردست, ویل مینجڈ, ویل ٹرینڈ, نان کرپٹ بیوروکریسی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک ملک کی طاقت کے لیے, بہت ضروری ہے. اگر گورنمنٹ منظم نہیں ہوئی تو وہ کوئی ایسی پالیسیز نہیں بنا سکتی, فارن پالیسی ہو, انڈسٹریل پالیسی ہو, ایجوکیشن پالیسی ہو, ٹریڈ پالیسی ہو, کرپشن کو اینڈ کرنے کی پالیسی ہو. بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ ویل مینج نہیں ہوگی اور بیوروکریسی کو صحیح سے کنٹرول نہیں کر رہی ہوگی, وہ کچھ نہیں کر سکتی. ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ایک گورنمنٹ کتنی اچھی طریقے سے اپنی عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور عوام کی امنگوں کے اوپر اس کا کتنا رجحان ہے. ہاؤ مچ اے گورنمنٹ is concerned and looking after the welfare of the population is extremely important. یہ اس لیے کیونکہ آپ ایک عوام سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی کہ وہ گورنمنٹ اور ریاست سے محبت کرے گی جب تک اس کی امیدوں پہ ریاست اور گورنمنٹ پوری نہیں اتارتے. ایک امریکن امریکہ سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ امریکن اسٹیٹ اینڈ دی امریکن گورنمنٹ بہت کچھ دیتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک سے محبت نہ کریں. محبت تو محبت ہوتی ہے. ایک اگر ایک ماں یا باپ بدصورت ہو یا لنگڑے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ ان سے محبت نہیں کرتے اور اس کے لیے اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کے کام کرتے ہیں اور محنت سے, لگن سے پھر بھی آپ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ بہرحال ضروری ہے سمجھنا. آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے شاید سوشل کوہیسونیس. کوہیسو کا مطلب ہے جڑے رہنا, یعنی کہ سوسائٹی کا آپس میں جڑے رہنا. یونٹی کتنی ہے, ڈسپلن کتنی ہے, پیٹریوٹزم کتنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کتنی ہے. پروونشلزم کے اور ایتھنک پرابلمز میں اور سیکٹیرین مسئلوں میں الجھی ہوئی قوم کبھی بھی منظم نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی وہ سوشل کوہیسونیس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی. اگین آپ مثال دیکھتے ہیں ایران کی, ایک قوم, اس کے ساتھ پھڈا لینا یا پنگا لینا یا اس کے ساتھ کوئی دھونس جمانا آسان نہیں ہے. اور چونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے یونٹی کا ایک پرابلم ہے, لہٰذا ہمیں ایکسپلائٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ہم اپنے انٹرنل پرابلمز میں پروونشل کے پرابلم, سندھی, بلوچ, مہاجر, پشتون اتنے زیادہ بٹے ہوئے ہیں کہ ہم یونیفائی نہیں ہو سکتے اور سوشل کوہیژن ہمیشہ نیشنل کوہیژن میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. یعنی کہ معاشرے میں جو یکجہتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ قومی یکجہتی میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ایک ریپوٹیشن, ایک ملک کی ریپوٹیشن انٹرنیشنل کمیونٹی میں کتنی اچھی ہے, وہ کتنی محنتی قوم ہے, کتنی سچی قوم ہے, کتنی پڑھی لکھی قوم ہے, کتنی منظم قوم ہے, یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. ہمارے پاکستانی بھائی پاکستان کے اندر کچرا بھی پھینکتے ہیں, روڈوں میں لڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, پڑھائی لکھائی کا کوئی شوق نہیں ہے, ایگزام چیٹنگ کر کے پاس کرنے ہیں. بدقسمتی سے یہی ہمارا حال ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں کسی باہر کے ملک میں تو باہر کے ملکوں کو پتہ ہوتا ہے اور وہ آپ کی عزت ہی نہیں کرتے, لہٰذا وہ آپ سے ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے, لہٰذا وہ آپ سے کسی کامن انٹرسٹ کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے, لہٰذا وہ آپ کی کنٹری کے اندر فورن انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. Therefore, آپ کی ریپوٹیشن اینڈ دس از نون ایز پرسیپشن مینجمنٹ, یعنی کہ دنیا آپ کو کیسے تصور کرتی ہے, پرسیو کرتی ہے, اور آپ کو اپنی آئیڈینٹی, اپنی عزت کے لیے مینج کرنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے اور اس کی مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے. باقی پاکستان ایک کتنا اچھا ملک ہے, اب ظاہر سی بات ہے جتنا اچھا پروڈکٹ ہوگا اتنی ہی اچھی مارکیٹنگ بھی ہو سکتی ہے, لہٰذا جتنی اچھی قوم اتنی اچھی مارکیٹنگ. دوسری بات یہ ہے کہ فارن سپورٹ اینڈ ڈپینڈنسی. ایک
ایک ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انٹرنیشنل سسٹم میں دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ دوستیاں کرے, ریلیشن شپس فارم کرے, بیکاز اٹ از امپورٹنٹ فار فارمنگ ملٹری alliances, securing your borders, international trade, regional or global cooperations on various issues like pollution, poverty management, terrorism کے ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے. لہٰذا فورن سپورٹ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جتنی اچھی آپ کی فورن سپورٹ اور فورن ریلیشن شپس ہوں گے وہ بھی ایک قسم کی طاقت ہوتی ہے, کیونکہ اتنا ہی زیادہ آپ ٹریڈ کر سکیں گے, اتنا ہی زیادہ آپ فورن ایکسچینج یعنی کہ ڈالرز کما سکیں گے. اگر آپ کمزور ہیں تو آپ ایک اور ملک کے ساتھ ملٹری الائنس فارم کر کے ایک بڑے الائنس کو چیک کر سکتے ہیں. لہٰذا فورن سپورٹ اینڈ ڈپینڈنسی از آلسو امپورٹنٹ. ایک اور ایلیمنٹ آف پاور بڑا عجیب ہے, یہ آخری ہے, ایکسیڈنٹس. ایک ملک میں ایک برا لیڈر ہے اور اس کی ایکسیڈنٹ اچانک موت ہو جاتی ہے, تو وہ ملک ایک بہتر لیڈر پا سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایک بہتر لیڈر آ گیا جس نے بہتر پالیسیز بنا دی, اور اس وجہ سے وہ نیشنل ایلیمنٹ آف پاور میں بہت اچھا ہو گیا. بالکل اسی طرح نیچرل ڈیزاسٹرز بھی کبھی کبھار ایک ملک کے اندر بہت ساری فورن انویسٹمنٹ, فورن ایڈ لے آتے ہیں جو کہ شاید پہلے اس کے پاس نہیں ہوتی, اور وہ فورن ایڈ اور فورن انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس نیچرل ڈیزاسٹر کو بھی پورا کر دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ترقی کی پروان چڑھنے میں مدد کرتی ہے. لہٰذا کہ ایکسیڈنٹس کین بی گڈ اینڈ ایکسیڈنٹس کین آلسو بی بیڈ. This needs to be understood in the context of elements of power. Closing remarks یہ ہیں کہ it is always the combination of tangible and intangible elements of power which are extremely important for the pursuit of power. اگر آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو tangible اور intangible elements of power کو ملا کے ہی یہ نیشنل پاور کریٹ ہو سکتی ہے. اگر ایک نہیں ہے تو دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کی لیڈرشپ اچھی نہیں ہے تو آپ کے پاس معدنیات ہے, کچھ نہیں ہوتا. اور اگر آپ کے پاس معدنیات بھی ہیں اور لیڈرشپ بھی اچھے ہیں تو آپ اس سے پاور حاصل کر سکتے ہیں, پالیسیز اچھی بنا سکتے ہیں. کچھ ایگزامپلس ہم ڈسکس کرتے ہیں. ملیشیا, صرف ایک پاور تھی ملیشیا کے پاس, وہ یہ کہ اس کے پاس پام آئل تھا. یہ پام آئل کے اوپر بھی انہوں نے ایجوکیشن کے ذریعے ریسرچ کی, ان کو ایک اچھا لیڈر مل گیا. ایک اچھے لیڈر نے یہ ریسرچ کیا کہ ملیشیا میں کیا گرو ہو سکتا ہے, اور اس ریسرچ کے ذریعے پتہ چلا کہ پام ٹریز گرو ہو سکتے ہیں اور جس سے پام آئل بنایا جا سکتا ہے. I'm sorry. And today we see that Malaysia is the most important country that produces palm oil, اور وہ پوری دنیا میں اتنا پام آئل بیچتا ہے کہ وہ اس سے پیسے کما رہا ہے اور طاقتور ہو گیا. پاکستان, ہمارے پاس بدقسمتی سے بہت کچھ ہے لیکن ہم کسی چیز کو مینیج نہیں کر پاتے. ہمارے پاس جو ہے وہ تیل بھی ہے, گولڈ بھی ہے, کاپر بھی ہے, ملٹری پاور بھی ہے, لیکن مینجمنٹ نہیں ہے. شاید لیڈرشپ کا فقدان ہے. ہمارے جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں, میری اوپینین یہ ہے کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم شاید اس کے سود مند اثرات دیکھیں گے. دس از مائی اوپینین اینڈ یو کین ڈیفر فرام اٹ, اٹس اپ ٹو یو. جاپان, اکنامک پاور تباہ اور برباد ہو گیا تھا جاپان اور جرمنی ورلڈ وار 2 کے بعد, لیکن جرمنی نے اسٹیل کے میدان میں بازی جیت لی اور جاپان نے ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس کے میدان میں بازی جیت لی. لیکن اس کے پیچھے ایک منظم پاپولیشن تھی, ایک ڈٹرمنڈ پاپولیشن تھی. تباہی کے باوجود انہوں نے کام کرنا نہیں چھوڑا. ایران کی مثال میں ڈسکس کر چکا ہوں. سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز صرف تیل کی وجہ سے طاقتور ہیں, ان کے پاس کوئی اور ایلیمنٹ آف پاور نہیں ہے, نہ لیڈرشپ ہے ان کے پاس, نہ ان کے پاس کوئی اور پروڈکٹ ہے, نہ ان کے پاس ایگریکلچر ہے, نہ ان کے پاس ان کے پاس پورٹس ہیں جس کا وہ استعمال کچھ حد تک کرتے ہیں. ٹرکی ایک مثال ہے جس کے پاس کچھ چیزیں تھیں کچھ چیزیں نہیں تھیں, لیکن دی موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف پاور فار ٹرکی واز اٹس اسٹریٹجک لوکیشن لنکڈ ود یورپ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی لیڈرشپ ان دا شیپ آف پریزیڈنٹ ایردوغان. اسی کے ساتھ یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ دی ایلیمنٹس آف پاور. If you have any questions, you're more than welcome.
میری طرف سے سب کو ایڈوانس عید مبارک. ہیو اے گڈ عید, اور غریب غربا کا اس عید میں خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.